ایت سے روایات دکھا سکو؟ نہیں سمجھ آئی؟ بھائی جب نبی دنیا سے گئے ہیں، حضرت حسین چھوٹے تھے، حضرت حسن چھوٹے تھے، تو اس لیے ان سے روایات مختصر ہیں۔ تقریباً 4 سال کے تھے حضرت حسین اور 5 سال کے تھے حضرت حسن، یا 5 سال کے حضرت حسین اور 6 سال کے حضرت حسن، تو اتنا چھوٹا بچہ وہ اتنی روایات اس کے ذہن میں نہیں ہوتی عقلاً بھی، تو جو حدیثیں ان سے ملتی ہیں 17 کے قریب وہ ہم لیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ نبی کے دنیا سے جانے کے 6 مہینے بعد دنیا سے چلی گئیں، تو انہیں اتنا زندگی میں موقع ہی نہیں ملا بعد میں کہ وہ سفر پہ کہیں ہوتی اور مختلف لوگوں سے ان سے روایات لیتے۔ اب رہ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کیا ایک آدمی سے ساری روایات ہر شعبے میں ساری کی ساری کوئی آدمی ہو سکتی ہے؟ 700 سے زیادہ حدیثیں حضرت علی سے، اور ابھی جو نئی تحقیق ہے 1700 سے زیادہ حدیثیں جو حضرت علی سے روایات ہیں وہ اہل سنت کی کتابوں میں ہیں، جو ان سے ہیں الحمدللہ ہم لیتے۔ لیکن اگر صحابہ کو بیچ سے ہٹا دو تو کیا پورا دین ان 1-2 افراد سے ہمیں حاصل ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے صحابہ کو ماننا پڑے گا، کیونکہ کوئی نبی کے ساتھ ادھر تھے اس وقت علی نہیں تھے، اگر کسی جگہ بازار میں نبی کے ساتھ کوئی صحابی تھے وہاں پر حسین نہیں تھے، تو اب بازار کی حدیثیں کس سے لیں گے؟ اب گھر کی حدیثیں تو نبی کی بیویوں سے لیں گے، کیونکہ نبی کی بیویاں گھر پہ ہوتی تھیں، تو نبی کی جو نجی زندگی تھی وہ تو بیویاں زیادہ دیکھتی تھیں، تو انہوں نے روایت کیا نبی رات یوں ہوتے تھے، یوں سوتے تھے، پیغمبر اٹھتے تھے تو یوں کرتے تھے، پیغمبر رات کو اٹھتے تو ہم وضو یوں کرتا ہوا دیکھتی تھیں۔ چنانچہ یہ ساری روایات جب سارے صحابہ کو مانو گے، یہ سب کا مجموعہ جب جمع ہوتا ہے تو صحیح ستہ بنتی ہے، اور صحیح ستہ پھر پورے دین کی رہنمائی کرتی ہے۔ اچھا یہ اتنے بے وقوف ہیں کہ کہتے نہیں جی صحابہ سے ہم روایتیں نہیں لیتے کیونکہ وہ معصوم نہیں ہیں، امام معصوم ہوتے ہیں، ان سے ہم لیتے ہیں۔ تو ایک سوال تمہیں دے کے جا رہا ہوں، ان سے کہنا اچھا حدیثیں صحابہ سے نہیں لینی چاہیے، کہ نہیں ان پر اعتماد تھوڑی ہے، نعوذ باللہ۔ تو ان سے کہو کہ قرآن کس سے ملا ہے ہمیں، پھر وہ یہاں کبھی کھجلیں گے، کبھی کہیں اور کبھی اور جناب کھجائی کریں گے۔ ان سے کہو قرآن کس سے ملا ہے، کہتے نہیں وہ تو صحابہ سے ملا ہے، کیونکہ یہ قرآن یہ آج ہمارے پاس یہ مصحف عثمانی ہے، حضرت عثمان کا لکھا ہوا ہے، جمع حضرت صدیق اکبر کے دور میں ہوا، ایک قرات پر حضرت عثمان کے دور میں ہوا، 14 نسخے حضرت عمر کے دور میں اس کے چھپوا کر دنیا میں تقسیم کیے گئے کہ یہ قرآن ہے، کیونکہ نبی کے دور میں تو یہ قرآن کتابی شکل میں نہیں تھا۔ تو قرآن کس سے لیتے ہو؟ کہتے ہیں وہ تو صحابہ سے لیں گے، ہماری مجبوری ہے۔ تو ان سے کہو خر بچیا، جب قرآن جیسی کتاب پر صحابہ پر اعتماد ہو سکتا ہے تو حدیث کے معاملے میں تو بدرجہ اولا صحابہ پر اعتماد ہوگا۔ جب قرآن جیسی کتاب پر ان پر اعتماد ہو سکتا ہے تو حدیث کے معاملے میں ان پر اعتماد نہیں ہو سکتا۔ تو اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ، لیکن ایک یاد رکھو یہ تاثر یہ دیتے ہیں کہ یہ ان میں آپس میں علیحدگیاں تھیں، جدائیاں تھیں، اور بابا ان کے آپس میں رشتے تھے۔ حضرت علی نے اپنے 2 بیٹوں کے نام ابو بکر رکھے، علی نے اپنے بیٹوں کے نام عمر کے نام پہ رکھا ہے، عثمان کے نام پہ رکھا ہے۔ حضرت حسن کے بھی ایک بیٹے کا نام ابو بکر تھا، ایک عمر تھا۔ حضرت حسین کے بھی ایک بیٹے کا نام ابو بکر تھا، ایک عمر تھا۔ آج آپ کسی کو بزرگ سمجھتے ہیں، دیکھو نا کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کے نام حق نواز رکھ رہے ہیں، اعظم طارق رکھتے ہیں، کیوں کہ اپنے بڑے سمجھتے ہیں ان اعزاز میں
برکت کے لیے ان کے نام پر نام رکھتے ہیں تاکہ ہماری اولاد ان کے نقش قدم پہ چلے۔ یارو سوچو، حضرت علی کیوں ابو بکر عمر عثمان کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں؟ کیونکہ حضرت فاطمہ سے جو حضرت علی کی اولاد ہیں وہ نہیں، اس کے علاوہ حضرت علی کے 9 نکاح تھے۔ چنانچہ اب یہ جو بچوں کے نام رکھے برکت کے لیے رکھے تھے نا، تو برکت کے لیے تو تبھی رکھیں گے جب آدمی جس کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھ رہا ہے اس کو بھی مبارک سمجھتا ہو۔ پھر حضرت علی کی بیٹی ہیں ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی کی بیٹی ایک بیٹی ہے، ان کا نام کیا ہے؟ ام کلثوم۔ ذرا پوچھو کہ یہ ام کلثوم کے شوہر کا کیا نام ہے، کس کی بیوی ہیں؟ تو ام کلثوم علی کی بیٹی ہیں، علی نے اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت عمر سے کروایا ہے، خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضرت فاطمہ جب بیمار ہوئی ہیں، نبی کی بیٹی حضرت علی کی بیوی، تو ان سے پوچھو کہ حضرت فاطمہ کی بیماری میں تیمارداری کون کرتا تھا، انہیں دوائی کون پلاتا تھا، پھر جب ان کا انتقال ہوا تو انہیں غسل کس نے دیا، انہیں کفن کس عورت نے دیا؟ تو کہیں گے جی اسماء بنت امیس نے دیا تھا۔ تو کہو یہ اسماء بنت امیس کون تھی جو علی کی بیوی، نبی کی بیٹی، حسن و حسین کی اماں، حضرت فاطمہ کی تیمارداری بھی کرتی ہیں، دوائی بھی پلاتی ہیں، انتقال کے بعد انہیں غسل کفن بھی دیتی ہیں؟ یہ اسماء بنت امیس تھیں۔ تو یہ اسماء بنت امیس بیوی کس کی تھیں؟ تو اگر وہ ایماندار کا بچہ ہوگا تو اسے بتانا پڑے گا کہ اسماء بنت امیس ابو بکر صدیق کی بیوی تھیں۔ بھائی یہ محبتیں ہوتی ہیں تو تب آدمی ایک دوسرے سے یوں تعلقات رکھتا ہے نا۔ پھر ان سے کہو کہ حضرت فاطمہ کا جنازہ ہے، سب موجود ہیں، لیکن حضرت فاطمہ کا جنازہ پڑھایا کس نے؟ تو حضرت فاطمہ کا جنازہ پڑھانے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ کون؟ پھر حضرت علی اور فاطمہ کا نکاح ہوا ہے، نکاح تو نبی نے پڑھایا ہے، قاضی نبی تھے، نکاح خواہ نبی تھے، لیکن 2 گواہ بھی ہونا ضروری ہے نا نکاح میں۔ آپ تو ایسا جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یا ایسے ہی کر لیتے ہیں۔ اچھا ضروری ہوتے ہیں، 2 گواہ ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اور دونوں گواہوں کا بالغ ہونا، موجود ہونا، مسلمان ہونا، یہ 3 شرطیں ہیں۔ مسلمین، بالغین، شاہدین، عاقلین، عقل مند بھی ہوں، دونوں بالغ بھی ہوں گے، موجود بھی ہوں گے، عاقل بھی ہوں گے، اور دونوں مسلمان بھی ہوں گے گواہ۔ ان سے کہو کہ علی اور فاطمہ کے نکاح کے گواہ کون تھے؟ تو جواب آئے گا ایک گواہ کو ابو بکر کہتے ہیں، ایک کو عمر کہتے ہیں۔ اب یہ ظالم ابو بکر عمر کو مسلمان نہیں مانتے، کہتے ہیں جی وہ مسلمان ہی نہیں تھے یہ شیعہ لوگ۔ تو ان سے کہو جب دونوں مسلمان نہیں ہیں تو یہ نکاح ٹھیک ہوا؟ اور تم ابو بکر عمر پر تنقید کر کے در حقیقت نبی کے خاندان پر انگلی اٹھانا چاہتے ہو۔ اب جب نکاح ہی نہیں ہوا تو حسن و حسین پر تم کیا فتویٰ اور حکم لگا رہے ہو؟ نعوذ باللہ، سوچنے کی بات ہے نا۔ دونوں مسلمان نہیں ہیں اگر تمہارے ہاں ابو بکر، اور پھر میں کہتا ہوں ظالموں، ابو بکر عمر یعنی جو نبی کے ساتھ آج بھی روزے میں سو رہے ہیں یہ مسلمان نہیں تو پھر ہم میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے۔ جو آج بھی نبی کے پہلو میں یہ اپنا ایک امام کہتے ہیں امام باقر کو کہ جی وہ ہمارے امام ہیں، تو ان کی کتابوں میں کہ حضرت باقر سے کسی نے پوچھا ابو بکر عمر کا کیا مقام ہے، انہوں نے کہا کہ وہ ہیں کہاں؟ کہا وہ نبی کے ساتھ روزے میں، کہا ان کا یہ مقام ہے، ان کا یہ مقام ہے۔ اب باقی صحابہ کا مقام پوچھو گے تو زبان سے بتاؤں گا، ابو بکر و عمر کا مقام پوچھو گے تو آنکھوں سے دکھاؤں گا۔
کہ آج بھی جو نبی کے روزے پر سلام پیش کرنے جاتے ہیں، اللہ ہمیں بار بار لے جائے۔ تو جالی کے باہر سے بڑا کم موقع ملتا ہے، شرطے کھڑے نہیں ہونے دیتے، ہم سلام پیش کر کے جب باب بقی سے باہر نکلتے ہیں ایسا لگتا ہے میری زندگی کو حیات مل گئی ہو، میں وقت کا جنید بغدادی بن گیا ہوں کہ میں کہاں آ گیا ہوں کہ آقا تیری معراج تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں یار، کتنی خوش نصیبی ہے کہ جالی مبارک کے باہر سے ہمیں موقع ملا۔ تو باہر سے گھوم کے سلام پیش کر لے تو خوش نصیب ہے، اور جو جالی کے اندر 1400 سال سے نبی کے ساتھ سو رہے ہیں، بتاؤ ان کے مقام کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ ان کی شان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ جو آج بھی یہ قرآن کو دیکھا ہے، یہ قرآن دو گتوں کے درمیان محفوظ ہے نا، تو صاحب قرآن آج بھی دو سچوں کے درمیان محفوظ ہے۔ اس لیے میرے دوستو آئیں، الحمدللہ صحابہ کرام کی عزت و ناموس کا پہرا دیا گیا، قربانیاں لگیں، تانے بھی ہمیں بہت ملے کہ یہ لوگ صرف نعرے کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ کام دیکھ لو۔ اسمبلی سے الحمدللہ بل منظور ہوا ناموس صحابہ والے بیت کا، اور ابھی 3-4 دن پہلے الحمدللہ سینٹ سے بھی یہ بل منظور ہو چکا ہے کہ جو صحابہ اور اہل بیت کی توہین کرے گا 10 سال سے لے کر عمر قید تک اس کو قید ہوگی اور 10 لاکھ روپے جرمانہ۔ آپ کو بھی مبارک ہو، بولو خیر مبارک ہو۔ آپ کو خوشی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ یہ پیچھے قربانیاں ہیں، شہادتیں، نوجوان دنیا سے گئے ہیں، ہمارے ہزاروں کارکن شہید ہوئے ہیں، اور ان شہادتوں پر ہمیں ٹھیک ہے دکھ ہوا ہے لیکن پچھتاوا نہیں ہے، کیونکہ وہ قیمتی بنے، قیمتی لوگوں پہ قربان ہوئے ہیں۔ آپ ہمیں تو کہتے ہیں یہ جذباتی لوگ ہوتے ہیں، بابا تیری بیوی کو خدا نہ خواستہ کوئی گالی دے، ماں کو گالی دے، تو جتنا صوفی بھی ہوگا تو برداشت کرے گا؟ ہمارے سامنے تو ان بدبختوں کی کتابیں تھیں جس میں نبی کی بیویوں کو گالیاں تھیں، صحابہ کو گالیاں تھیں، تو میں جذبات میں نہ ہوں تو میرے ایمان پہ خطرہ نہیں ہے، میرے ایمان کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے حق نواز جذبات میں آیا، اعظم طارق جذبات میں آیا۔ اور پھر صحابہ کرام، یہ معاملہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے اور اتنا ہلکا نہیں ہے، ان کی عزت کا مسئلہ بہت ہی یہ ایمان کا مسئلہ ہے یار۔ جنہوں نے نبی کو تیر کبھی لگنے نہیں دیا، ان کا اتنا حق تو بنتا ہے نا ہم انہیں تنقید لگنے نہ دیں۔ تو آج بہت ساروں کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ بل منظور ہو گیا، ہم نہیں مانتے۔ نہیں ماننا، تجھے کس نے کہا ہے مان؟ وہ تو ہمیں پتہ تھا تو نے ماننا نہیں ہے۔ دیکھو ویسے ٹی وی پر یا حکومتی میٹنگوں میں یہ اچھے بچے بننے کی کوشش کرتے اور کہتے ہیں جی ہم تو صحابہ کو کچھ نہیں کہتے، ہمارے ہاں تو ان کی توہین حرام ہے۔ اب وہ تقیہ کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں۔ ان سے کہو جب توہین حرام ہے تو حرامیوں، یہ تو گستاخوں کے خلاف، توہین کرنے والوں کے خلاف بل پاس ہوا ہے، تو پھر تمہیں تکلیف کیوں؟ جب تم گستاخ نہیں ہو تو گھر پہ آرام کہنا، گھر پہ آرام سے بیٹھو۔ جب یہ توہین کرنے والے، دیکھو بھائی اگر یہاں بل پاس ہوتا ہے کہ جو ڈکیتی کرتا ہوا پکڑا گیا اس کو 3 دن تک لٹکائیں گے، آپ کو تکلیف ہوگی اس بل سے؟ کیونکہ آپ ڈاکو نہیں ہیں یا ڈاکوؤں کے سرپرست نہیں ہیں۔ اس بل سے اسی کو تکلیف ہوگی جو ڈاکو ہوگا نا، کیا کہے گا نہیں یہ تو بڑا ظلم ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، تو اس کو کہے گا تجھے کیا تکلیف ہے، تجھے لٹکا رہے ہیں کیا؟ یہ تو ڈاکوؤں کے لیے۔ تو یہ بل کوئی شیعوں کے خلاف نہیں، اس میں یہ نہیں لکھا کہ شیعہ کو اتنی سزا ملے گی، اس میں لکھا ہے جو صحابہ اہل بیت کی توہین کرے گا۔ تو جب تم توہین نہیں کرتے اور تم کہتے ہو کہ ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے، تو پھر اب یہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ پتہ چلتا ہے دال میں کچھ کالا ہے، پورا ہی کالا ہے، پورا ہی اوپر سے نیچے، اندر سے باہر، سب جگہ سے کالا ہے۔
اس لیے اس کو اپنے لالے پڑے میں. تو الحمدللہ یہ بل ہوا. اب صدر کے دستخط رہتے ہیں. آپ نے دعا کرنی ہے کہ اس میں بھی اللہ ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے کہ یہ بل پاکستان کے قانون کا حصہ بنے، اور کوئی گستاخی کرے تو اس کے خلاف یہ قانون نافذ العمل ہو جائے. آپ مجھے بتائیں، جو لوگ صحابہ کی عزت و ناموس کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ صحیح کام کر رہے ہیں؟ یہ صحیح محنت کر رہے ہیں؟ تو جب صحیح کر رہے ہیں تو صحیح کام کا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں؟ دعائیں کرنی چاہیے یا نہیں؟ ساتھ بھی دینا چاہیے یا نہیں؟ اللہ پاک ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.